ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک نے اس کائنات میں موجود ہر ایک شے کو انسان کے لیے نعمت اور رحمت بنایا ہے۔ پھر چاہے بات کی جائے پیدا ہوتے ہی ملنے والے والدین سمیت تمام تر رشتہ داروں کی کھانے پینے اور زندہ رہنے کے لیے مہیا کی گئی ہر ایک چیز کی، ہمارے لیے اس کائنات کو سجانے کے لیے پیدا کیے گئے ہر چرند پرند حشرات حیوان، خواہ وہ جاندار ہوں یا بے جان، یا پھر صحت مند زندگی گزارنے کے علاوہ ہر لحاظ سے اس دنیا سے لطف اندوز ہونے کے لیے پروان چڑھائے گئے ہمارے جسم کے ایک ایک حصہ کی۔ قصہ مختصر یہ کہ اللہ پاک نے انسان کو بے شمار اور لاتعداد نعمتوں سے نوازا ہے، جس میں اس کائنات میں موجود ہر ایک ذرہ شامل ہے۔ انہی تمام تر نعمتوں میں سے ایک نعمت انسانی جسم کو ڈھانچے میں ڈالنے اور انسان کو چلنے پھرنے کے علاوہ زندگی کے تمام تر کام سر انجام دینے کے لیے بنائی گئی ہڈیاں ہیں۔ واضح رہے، ہڈیاں ہمارے جسم کا بہت ضروری حصہ ہوتی ہیں، کیونکہ اگر ہمارے جسم میں ہڈیاں نہ ہوں تو نہ ہم کھڑے ہو سکتے ہیں اور نہ ہی چل پھر سکتے ہیں۔ یعنی اگر ہڈیاں نہ ہوں تو ہمارے جسم کا وجود ہی ممکن نہیں، کیونکہ ہڈیاں ہی ہمارے جسم کو شکل دینے کے ساتھ ساتھ ہر کام سر انجام دینے کے قابل بناتی ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ قدرت کے تخلیق کردہ بے شمار کرشموں میں سے ایک کرشمے یعنی ہڈیوں کی ساخت کیسی ہوتی ہے؟ یہ کیسے پروان چڑھتی ہیں؟ ہماری ہڈیوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کیا ہڈیاں اندر سے خالی ہوتی ہیں یا پھر ان میں کچھ بھرا ہوتا ہے؟ آخر ان کی ساخت کیسی ہوتی ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں یہ سوالات آتے ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو ضرور دیکھنی چاہیے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ہڈی کی شکل میں تخلیق کردہ اللہ کے کرشمے اور ہڈیوں کی ساخت کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ ناظرین گرامی، ہڈیاں ہماری دنیا و آخرت کی زندگی اور خاص طور پر ہمارے جسم کا وہ اہم ترین حصہ ہیں جس سے اللہ پاک ہمیں قیامت کے دن دوبارہ زندہ اٹھائے گا۔ ہڈیوں کا کام ہمارے جسم کی تشکیل میں مدد کرنا اور اس کی حفاظت کرنے کے علاوہ اسے مضبوطی فراہم کرنا بھی ہے۔ سوچیں، اگر آپ کی ایک ہڈی بھی اس کی اپنی جگہ پر نہ ہو تو کیا آپ زندگی کا بھرپور لطف اٹھا سکتے ہیں؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ یقیناً آپ یہ بات تو جانتے ہی ہوں گے کہ ایک جوان انسان کے جسم میں کل 206 قسم کی مختلف ہڈیاں ہوتی ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ چھوٹے بچے کے جسم میں کل کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں؟ اگر جانتے ہیں تو کمنٹ میں بتائیں، اور اگر نہیں جانتے تو ہم آپ کو اس کا جواب ویڈیو کے آخر میں ضرور دیں گے۔ دوستو، یاد رکھیے گا کہ ہڈیاں ہمارے جسم کے اندر خون کے رد و بدل میں سب سے اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ہڈیوں کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، ہڈی کے باہر والا حصہ جو کہ کمپیکٹ ٹیشو سے بنا ہوتا ہے، جسے پیروسٹم کہا جاتا ہے۔ جو کمپیکٹ ٹیشو کی پتلی لیئر ہوتی ہے، اس کا کام ہڈی کو جوڑنا اور اس کی سطح کو کور کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 2، ہڈی کا اندر والا حصہ سپونجی لیئر پر مشتمل ہوتا ہے، جو کہ ایک جال کی طرح ہوتا ہے، جبکہ ہماری ہڈی کا تیسرا اہم ترین حصہ اسی لیئر کے اندر جیلی کی طرح نظر آنے والے ٹیشوز پر مشتمل ہوتا ہے، جسے ہم میڈیکل زبان میں بون میرو کہتے ہیں۔ واضح رہے، بون میرو ہماری ہڈیوں اور جسم کی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ہمارے جسم کی ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ہڈی میں موجود ہوتا ہے۔ میڈیکل کی تحقیق کے مطابق ہمارے جسم میں 2.5 کلو گرام بون میرو ہوتا ہے، جس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ہماری ہڈیاں اندر سے خالی نہیں ہوتی، بلکہ نرم گودے اور بون میرو کے علاوہ مختلف قسم کے ٹیشوز اور سیل سے بھری ہوتی ہیں۔ اب اگر بون میرو کی بات کی جائے تو بون میرو 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ریڈ بون میرو اور دوسرا یلو بون میرو۔ یاد رہے، جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو اس کی ہر ایک ہڈی میں سرخ بون میرو ہوتا ہے، لیکن 7 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے ریڈ بون میرو کا آدھا حصہ یلو بون میرو میں تبدیل ہو جاتا ہے، جو ہمارے جسم کی ہڈیوں کو بڑھنے اور مضبوطی فراہم کرنے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس وقت ہمارے جسم کو مضبوطی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ریڈ بون میرو ریڈ بلڈ سیلز، وائٹ بلڈ سیلز اور پلیٹلیٹس پر مشتمل ہوتا ہے۔ ریڈ بلڈ سیلز کی بات کی جائے تو یہ خون بنانے کی ایکٹیویٹی کرتا ہے، یعنی ریڈ بون میرو میں ہی خون بننے کا کام ہوتا ہے، جبکہ ریڈ بلڈ سیلز میں ہی ہیموگلوبن نام کا ایک ٹیشو پایا جاتا ہے، جو پھیپھڑوں سے آکسیجن کو جسم کے باقی تمام حصوں تک پہنچانے میں مدد کرتا ہے اور پھر جسم سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کو پھیپھڑوں تک لے کر آتا ہے۔ یوں ہم سانس لے پاتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں۔ دوسری جانب ہڈیوں میں موجود وائٹ بلڈ سیلز ہیں جو امیون سسٹم کے لیے ضروری ہوتے ہیں، جو ہمارے جسم کو باہر والے نقصان سے بچاتے ہیں۔ رہی بات پلیٹلیٹس کی تو یہ خون جمانے میں مدد کرتا ہے، یعنی جب بھی ہمیں چوٹ لگتی ہے تو پلیٹلیٹس اس چوٹ کو جلد سے جلد ٹھیک کرنے کا کام کرتے ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ ریڈ بون میرو انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی ہمارے جسم کے ہر حصے کو متاثر کرتا ہے جو ہماری ہڈیوں میں پایا جاتا ہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں یلو بون میرو کی۔ واضح رہے، جب بچہ بڑا ہو کر 7 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے جسم میں موجود سرخ بون میرو کا 50% حصہ قدرتی طور پر یلو بون میرو میں تبدیل ہو جاتا ہے، جو کہ ہڈیوں کو بڑھنے میں مدد دیتا ہے، جبکہ ریڈ بون میرو ہڈیوں کو طاقت دیتا ہے۔ ہمارے جسم میں جتنی بھی لمبی ہڈیاں ہوتی ہیں، جیسے کہ ہمارے ہاتھ یا پیروں کی ہڈیاں، ان کے اندر یلو بون میرو موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہڈیاں زیادہ مضبوط ہوتی ہیں۔
और इससे हमारा जिस्म बैलेंस भी रहता है। कुदरत का करिश्मा ये है कि हमारे जिस्म में किसी भी वजह से अगर रेड बोन मैरो कम होने लगता है तो येलो बोन मैरो रेड बोन मैरो में तब्दील होकर उसकी कमी पूरी कर देता है, ताकि जिस्म में खून की कमी वाक़या ना हो। नाज़रीन, अब एक लम्हे के लिए अगर आप ये सोचें कि हमारी हड्डियों में बोन मैरो खत्म हो जाए तो क्या होगा, इसका जवाब ये है कि बोन मैरो का खत्म हो जाना तो दूर की बात, अगर किसी भी वजह से बोन मैरो में एक खास हद से ज्यादा कमी आ जाए तो ना सिर्फ खून बनना बंद हो जाएगा बल्कि आप फौरन बीमारियों का शिकार हो जाएंगे और यूं चंद ही लम्हों में मौत आपका मुकद्दर बन जाएगी। कहने का मतलब ये है कि हड्डियों और हड्डियों में मौजूद बोन मैरो के बगैर आप जिंदगी का तस्वर भी नहीं कर सकते। तो इसे कुदरत का अनमोल करिश्मा ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। दोस्तों, वीडियो के शुरू में हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि बच्चे के जिस्म में कितनी हड्डियां होती हैं, तो इसका जवाब है 300 हड्डियां। यह सुनकर शायद आपके जहन में ये सवाल आया हो कि इंसान के जिस्म में तो 206 हड्डियां होती हैं, लिहाजा बाकी 94 हड्डियां कहाँ चली जाती हैं। तो इसका जवाब यह है कि इंसान जैसे जैसे बड़ा होना शुरू होता है तो उसकी हड्डियों में फ्यूजन का अमल शुरू हो जाता है, जिसके बायस कुछ हड्डियां कुदरती तौर पर अल्लाह के तख्लीक करदा इंसानी ढांचे के मुताबिक आपस में मिल जाती हैं। तो यूं हड्डियों की तादाद कम होकर 206 रह जाती है। इस अमल पर भी गौर किया जाए तो यह भी अल्लाह का एक बहुत बड़ा मौजज़ा है, क्योंकि अगर पैदाइश के वक्त बच्चे की हड्डियां मजबूत, सख्त और 206 हो तो बच्चा माँ की पैदाइशी नाली से ही गुजर नहीं पाएगा, यानी बच्चे की पैदाइश ही नहीं हो पाएगी। बच्चे की पैदाइश, हड्डियों और कुदरत के मौजज़े से जुड़ी एक और अहम बात बताता चलूं कि पैदाइश के वक्त बच्चे की ज्यादा हड्डियां होने की वजह से अल्लाह पाक ने हड्डियों में कार्टिलेज नाम का एक खास टिश्यू रखा है, जिसकी वजह से हड्डियां नरम रहती हैं और पैदाइश का अमल आसान हो जाता है। कुल मिलाकर ये कुदरत की तरफ से ही एक मौजज़ा है कि पैदाइश के वक्त बच्चे की हड्डियों को ज्यादा मगर नरम रखा गया है। आज की तारीख में जब मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है तो हैरत की बात यह है कि आज दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान भी इस बात को मान चुके हैं कि अल्लाह पाक ने इंसानी जिस्म में एक ऐसी हड्डी बना रखी है जिसमें इंसान की जिंदगी की इब्तदा से आखिरी दिन तक का डाटा जमा होता रहता है। इससे भी ज्यादा दंग कर देने वाली बात यह है कि इंसान के जिस्म की हर छोटी से बड़ी हड्डी बोसीदा हो जाती है, मगर ये एक हड्डी करोड़ों सालों के बाद भी वैसे की वैसी ही रहती है। दर हकीकत यही वो हड्डी है जिससे अल्लाह पाक इंसान को दोबारा पैदा फरमाएगा। इस बात का जिक्र अल्लाह पाक ने कुरानी आयात में भी किया है कि वो लोग जो क़यामत के दिन इंसान के दोबारा जिंदा होने पर यकीन नहीं रखते, उन्हें बता दो कि अल्लाह ताला कुरान पाक में उनसे पूछता है कि बताओ इन हड्डियों को किसने बनाया और इसमें जान किसने भरी। अल्लाह पाक ये भी फरमाते हैं कि मेरे लिए किसी भी शय को दूसरी दफा पैदा करना पहली दफा पैदा करने से कई गुना आसान है। नाज़रीन, अगर आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।